جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے تو دو بڑے خوشی کے حوالے سے پاکستان بھر کے عوام والہانہ طور پر منا رہے ہیں۔ ایک تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، اور پھر دوسرے کرسمس، یعنی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو پاکستان میں، ویسے تو ساری دنیا میں ہوں گے، لیکن میں نے دیکھا گلیوں سڑکوں میں اور ہر شہر میں دیکھا کہ کرسمس جو ہے وہ ہمارے مسیحی بھائی منا رہے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، بہرحال یہ بدقسمتی ہی تھی کہ سال نہیں گزرا کہ ان کا انتقال ہو گیا، ورنہ شاید آج پاکستان اس طرح سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال نہ ہوتا۔ جواہر لال نہرو کو موقع ملا تو الیکشن کرائے، سب کچھ انہوں نے جمہوریت کی راہ پہ ڈال دیا۔ اور یہ بات کہنا اس لیے ضروری ہے کہ قائد اعظم سویلین جمہوریت کے رول پر ہمیشہ سختی سے عمل رہے، اور میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ اس وقت انہوں نے سردار عبدالرب نشتر کو کہا تھا کہ یہ جو آرمی چیف یعنی جو ایوب خان ہے، یہ اپنے فوجی فرائض سے زیادہ یہ سیاسی معاملات میں دخل دیتا ہے۔ خیر پوری تاریخ ہے، لیکن میں نے کہا کہ یہ بانی پاکستان ہیں جن کے سبب آج ہم لوگ جو کھوکرا پار کے راستے اور لاہور کے راستے، یا پھر بعد میں جو اب دوسری جنریشن جھگیوں، کوارٹروں، گلیوں وہ پلی بڑھی، آج اس لائق ہے۔ کم از کم میں تو شکر ادا کروں گا، اور مجھے سے ہزاروں لاکھوں کو چاہیے کہ آج آپ کے سامنے ہوں۔ دونوں دن کی اہمیت بڑی ہے، جس پر میں نے کہا نا سارے ملک میں جشن منایا جا رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ کتنی بے حسی اور اس کے لیے کیا لفظ فاقی ہے کہ کراچی جیسا شہر، جی ہاں کراچی جیسے شہر میں ایک طرف تو ڈمپروں کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، باہر کے لوگ چلا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہاں کتے، جی ہاں آپ کہیں گے یہ جو گلیوں میں پھرنے والے آوارہ کتے کس طریقے سے لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں، اور ان کو دائمی ایک طور پر جو ہے وہ ایک مریضی بنا دیتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ کتے کے کاٹے سے آدمی ذہنی توازن کھو دیتا ہے۔ اور یہ اگر ایک دو واقعات ہوتے، اور اب تو وہی کہتے ہیں کہ جو پالے جاتے ہیں، یعنی جنہیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ پالتو کتے ہیں، وہ بھی لوگوں پہ جھپٹتے ہیں، لیکن وہ بڑے علاقوں میں کرتے ہوتے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو فیگر دوں کہ 17 کتے کے کاٹنے سے لوگ جہاں بحث ہو چکے ہیں، اور فیگرز کہیں کہہ رہے ہیں 46,000، کہیں 50,000 اسپتال پہنچایا گیا، اور لگ بھگ کوئی 30 لاکھ کتے آزاد گھوم رہے ہیں۔ وہ خیر وہ سگ آزاد فیض صاحب کا شعر یاد آ رہا ہے کہ شہری مقید ہیں کتے آزاد ہیں، ایسے ہی کہا جا رہا ہے۔ لیکن میں نے کہا نا اس کی ذمہ داری کس پہ ہوتی ہے؟ اس کی ذمہ داری کے ایم سی پہ بھی ہوتی ہے، حکومت سندھ پر بھی ہوتی ہے۔ تو ذرا ایک پیکج، ایک رپورٹ دیکھیے یہ ہمارے نمائندے کی۔ ہماری ڈاکٹر صاحبہ یہی کہہ سکتی تھی۔ میرے ساتھ ذوالفشاں عاصم ہیں اور لائف سینکچری کی سربراہ ہیں، اور ان کے ساتھ ہی کے ایم سی کے ترجمان دانیال سیال ہیں۔ میں خیال پہلے ترجمان کے ایم سی کے پاس چلتا ہوں۔ ویسے تو جانا چاہیے میئر صاحب کے پاس، ترجمان تو بیچارے ترجمانی کر سکتے ہیں، لیکن شکریہ دانیال۔ دانیال، ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ کتا گاڑی آتی تھی، اور محلے کے لوگوں وہ جو بھی ہوتے تھے بڑے واقعات ہوتے تھے، خاص طور پہ رات کے وقت جب ہم لوگ بسوں سے اتر کر اپنے گھروں میں ہی جاتے تھے نوکریاں کر کے، پیچھے دوڑتے تھے، کپڑے پھاڑ دیتے تھے، کارڈ بھی لیا کرتے تھے۔ لیکن آج اس جیسے دارالحکومت کراچی شہر، میں دیکھ رہا تھا کہ 47 ارب روپے کا تو آپ کے کراچی کا بجٹ ہے۔ یقیناً اب وہ پتہ نہیں کیا کیا سسٹم ہے بھی یا نہیں ہے، شہری مقید، کتے آزاد۔ تو کیا کوئی کے ایم سی کا اس کا ڈپارٹمنٹ ہے ایسا دانیال؟ جی مجھے صاحب تھینک یو سو مچ سب سے پہلے۔ دوسرا میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ جس طرح آپ نے خود ہی ذکر کیا تھا کہ جب آپ بچے ہوا کرتے تھے تو یہ معاملہ شروع سے آن گوئنگ ہے۔ اور دوسرا میں یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ کراچی میں میونسپل سسٹم ڈیفائنڈ ہے، ہمارے پاس 25 ٹاؤن ہے، ایک کے ایم سی اور یو سیز ہے۔ تو موسٹلی جو شکایات ہیں جن کا بالکل ذکر کر رہے ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ گلیوں محلوں کی ہے، بیسیکلی سینیٹیشن ٹاؤن کے پاس ہے۔ تو جب ڈیفینیٹلی کام کر رہے ہوں گے اس پہ ڈیفینیٹلی۔ نہیں، یعنی آپ بتائیے کہ یعنی کتے کاٹ رہے ہیں، اگر یہ کے ایم سی کے اراکین، یہ سندھ اسمبلی کے اراکین کے کسی بچے کو کاٹے، یا کسی کے ایم سی کے جو کونسلر اور یہ جو آپ کے ہزار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کاٹے، جب خبر بنے گی نا، جب آپ توجہ دیں گے
کیونکہ عام شہری ہیں وہ بیچارے، ان شہریوں کو سندھ حکومت ہو یا کراچی کی لوکل کونسل ہو، وہ تو کتوں سے زیادہ بدتر سمجھتی ہے۔ مجاہد صاحب، ریاست کے لیے، حکومت کے لیے شہری ایک جیسا ہی ہوتا ہے، بھلے وہ کونسل کا وہ ممبر کا بچہ ہو یا ایک عام شہری ہو، تو اس پہ ڈیفینیٹلی بالکل بھی نہیں، سب شہری ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ پوش علاقوں میں چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ آپ نہیں ہو سکتی، اس میں میجرمنٹ نہیں ہوتی کہ کہیں غریب میں ہو رہا ہے کہیں ہو رہا کوئی ایسے ہے، مگر فیکٹ فیگر موسٹلی ہیں جو آپ کے کیسز پاس جس میں پکڑے گئے ہوں اس دوران کچھ دانا صاحب؟ جی میں گزارش کرتا چلوں کہ یہ جو شکایت جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ جو آ رہی ہیں یہ ٹاؤنز کی یہ اپنا گلی محلوں کی طرف سے آ رہی ہے۔ کے ایم سی کے پاس ڈیفائنڈ 106 روڈ ہیں جو ہماری ویب سائٹ پہ اس کی ساری جورسڈکشن کام روڈز موجود ہیں۔ یہ جو باقی جو چیزیں ہیں یہ ٹاؤنز کی طرف سے آ رہی ہیں کہ ٹاؤنز کی گلیاں محل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی وہ ڈیفینیٹلی وہ اس پہ بالکل سینیٹیشن کا ان کے پاس ڈپارٹمنٹ ہے، عملہ ہے، اور وہ بالکل اس پہ کام کر رہے ہوں گے۔ نہیں نہیں، آپ نے درست فرمایا۔ میرے خیال دانیال صاحب آپ پہ میں کیوں سارا بوجھ ڈال رہا ہوں، آپ تو ماشاءاللہ ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں۔ زوفی شاہ بھی آپ نے یہ بظاہر ایک معمولی سا معاملہ ہے اس وقت، تو جی وہ اڈیالہ جیل کا قیدی سب سے بڑی خبر ہے، ٹرمپ صاحب سب سے بڑی خبر ہوں گے، اور یہ جو باقی جو ہے جو عدالتیں اور سب کچھ۔ لیکن اگر شہر کے حوالے سے دیکھا جائے، اور میں نے سوچا کہ آج چھٹی کا بھی دن ہے، کتنا بڑا واقعہ اور ثانیہ ہے کہ کتے کے کاٹنے سے 17 جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ تو رپورٹ ہوئے ہیں انڈس اسپتال اور جنہ اسپتال میں، اور جو فیگرز بتا رہی ہیں کوئی 46,000 کی، کچھ پتہ نہیں 50,000 کی۔ تو یہ جو جیسے میں نے کہہ رہا تھا کہ پہلے باقاعدہ کتا گاڑی ہوتی تھی، ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا، یہ شکایتیں نہیں ہوتی تھیں۔ آپ کس طرح دیکھتی ہیں زوفی شاہ؟ جی جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے لائن لیا اور اس امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے اس چیز کے لیے چوز کیا۔ دیکھیے مجاہد صاحب، اگر ہم بات کر رہے ہیں نا کہ کے ایم سی کیا کام کر رہی ہے، لوگ کیا کام کر رہے ہیں، ان کے جو گراس روٹ لیول ہے، ہمیں اس پر اگر ہم جائیں، ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کتے کاٹ کیوں رہے ہیں، کیا وجہ ہے ان کے کاٹنے کی۔ دیکھیں اگر ہم بات کریں نا کہ ہم کسی انسان کو بھی چلتے چلتے آپ کچھ اس کو ضرب دیں گے تو وہ بھی آپ کو الٹا ضرب دے گا۔ سو ان کے بھی رائٹس ہیں، ہمیں ان کے رائٹس کے لیے بھی بات کرنی پڑتی ہے، ہمیں ان کے رائٹس کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں اگر آپ ہمارے یہاں کیا سمجھایا جاتا ہے اور ہمارے یہاں کیا سکھایا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی کتا سامنے آ جائے تو آپ اس کو ماریں، تو جب آپ اس کو ماریں گے تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے آپ کو مارے گا، آپ اس کو تنگ کریں گے تو اپنے بچاؤ کے لیے آگے آ کر آپ کو تنگ کرے گا۔ تو آپ سب سے پہلے تو ہماری عوام کو اور ہماری قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے ان کے ساتھ، یہ بھی جاندار ہیں اور ان جانداروں کے بغیر اس زمین کا جو ایکو سسٹم ہے وہ بھی نہیں چل سکے گا۔ تو ہم اگر ان کے ساتھ رویہ اپنا اچھا رکھیں، ان کے ساتھ ہم ان کو یہ احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ اگر چل رہے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ کا حصہ ہیں، ہماری دنیا کا حصہ ہیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں جی کلائمیٹ چینج کی، جو اگر کلائمیٹ گلیوں چینج بھی کا جو ہے حصہ نا ہے تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ وہاں کوئی ادارہ بھی تو ہوتا ہے نا جو یہ دیکھتا بالکل ہے کہ بالکل وہ دیکھے گا نا، یہ بیچارے اول تو یہ آوارہ کتے گھومے ہی کیوں؟ کیا آپ کوئی جگہ نہیں بنا سکتے؟ ان بیچارے کہاں سے کھاتے ہوں گے، کہاں سے پیتے ہوں گے؟ اور یا آپ، میں نے تو تھوڑا سا اتفاق ہوا ہے، واقعی آپ کہتی ہیں کہ کتا وفادار ہوتا ہے، وہ ایک ہمارے جب گھر میں ہوتا ہے تو گھر کا حصہ بن جاتا ہے، ہم سے بلکہ بالوں تو کہتے ہیں انسانوں سے زیادہ پیار اور حفاظت دیتا ہے، لیکن ان کی کیئرنگ نہیں ہو رہی نا۔ جب انہیں کھانے کو نہیں ملے گا، جب بالکل ان کے لوگ پتھر ماریں گے، اور وہ لفظ ہی ایک کتا ایسا بن گیا، ڈاگی بھی نہیں کہتے ہم لوگ، یعنی کسی کو اگر آپ سوری ٹو سے ایبیوز کر رہے ہوتے ہیں تو لفظ وہی استعمال کرتے ہیں کتا، اور مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے لفظ استعمال کرنے کا۔ جی بالکل، میں اس معاملے میں دانیال صاحب سے بھی کہوں گی، آپ آج یہاں پر موجود ہیں، آپ کی توجہ بھی میں صرف دلانا چاہوں گی کہ دیکھیے آپ آبویسلی آپ ان کو ایک کنفائنمنٹ میں تو رکھیے، جن کو بیماری ہو چکی ہے، جو یہاں پر گھوم رہے ہیں اور کچرے میں سے کھا رہے ہیں، ان کی کوئی نہ ہیلتھ اچھی ہے، نہ ہی ان کو، اگر آپ کسی کتے کو آپ اٹھائیں گے جو آپ کے گلی میں گھوم رہا ہے، اس کو آپ یہ ڈاگ فیڈ دے دیں جو ہماری دکانوں میں مل رہا ہے، وہ کھائے گا بھی نہیں اس کو، کیونکہ اس کو عادت ہی نہیں ہے اس طرح کے اچھا فوڈ کھائیے، اس کو بیچارے وہ کچرے میں سے کھانے کی عادت ہے۔ تو نہ صرف آپ یہ کریے کہ آپ کتوں کو اٹھا کر آبویسلی کنفائنمنٹ میں رکھیے، آپ ایسے پروگرامز بھی نکالیے کہ جس میں لوگوں کو اویئرنیس دی جا سکے کہ آپ نے ان کو رکھنا کیسے ہے۔ آپ ہر کسی کے گھر میں کھانا بنتا ہے، وہ اگر اپنے جی کھانے کا ایک ترجمان حصہ صاحب، جو ذرا ہے پہلے آگے کہیں بڑھتا ایک ہوں، جگہ پہ زوفی شاہ بچ بی بی جائے پہلے ان سے تاکہ اپنے محترم ترجمان دانیال سے کہوں گا، دیکھیے آگے یہ تو جواب دینے کے لیے آج کے چھٹی کے دن بھی ذرا یہ اوپر والوں تک پہنچائیں نا جو ہماری زوفی شاہ بھی کہہ رہی ہیں، بلکہ ان کی میٹنگ کروائیں کہ یہ کیئرنگ کرتی ہیں ان کی۔ بالکل جی دانیال۔
जय साहब, बिल्कुल मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल मैं जो इनका जिन्होंने बात की है, जो इसको इंशाल्लाह आगे तक पहुंचाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जितनी इंसान के साथ अगर जानवर की भी वेलफेयर होती है तो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम उनकी भी वेलफेयर करें। एक और बात भी है ज़ुल्फ़िशा बीबी, अभी मेरा यानी ज़ाती तजर्बा, नाम भी ले सकता था, नहीं ले रहा। ये जो बड़े बड़े एल्सिशन हम डिफेंस और क्लिफ्टन में देखते हैं, तो ये नहीं होता, इनमें से एक ने एक बुजुर्ग के कुछ साल भर पहले की बात है काटा, उन साहब ने केस कर दिया, आखिर में अस्पताल हुआ, पता लगा 40-50 लाख रुपए उन साहब को, उस जो एल्सेशन कुत्ते के मालिक थे, कोई बहुत करोड़पति ही होंगे जिन्होंने 50-60 लाख दिए थे। तो बड़े आदमी, इसमें भी वही आ गया, बड़े आदमी के अगर डॉगी काट ले, मैं कुत्ता इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो उसको तो लाखों रुपए मिलते हैं, और ये बेचारे इंडस अस्पताल, जिन्हें अस्पताल में लाते हैं और बाद शायद माजूर हो जाते होंगे। तो ये जो एक इतना खौफनाक सूरत हाल है, 46,000 लोगों की फिकर, ये हैरतनाक है ज़ुल्फ़िशा बीबी। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यकीनन ये भी एक अलमिया है हमारी सोसाइटी का, लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है कि हम इनको डील कैसे कर रहे हैं? हमारी डीलिंग करने का तरीका भी ठीक नहीं है। वो इंसान जो अपने आप को जब भी देखिए, आप इसको अगर आप बिल्कुल इंसानों की तरह समझेंगे ना, तो हमारे लिए समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। किसी भी इंसान को अगर ये लगेगा कि आने वाला शख्स जो है वो मुझे नुकसान पहुँचाएगा, तो वो अपना डिफेंस ज़रूर करेगा। उसको लगेगा, अब जैसे कुत्ता है, बहुत वफ़ादार है, किसी का कुत्ता है, उसने देखा कि मेरे मालिक के लिए या घर में इंट्रूड हो रहा है या उसको कोई भी ऐसी एक्टिविटी लगी, उसने आकर हमला कर दिया उसके ऊपर। गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं, आपने कम बड़े से इलाकों में कम नहीं अपने होता जो ना घर में कुत्ते रखे हैं उसको ज़ुल्फ़िशा आप बीबी, चेन ये में डिफेंस में ही रखिए। होता, क्लिफ्टन में नहीं होता, हमारी अस्करी और बैरिया इन अपार्टमेंट में नहीं होता। ये तो गरीब लालू खेत, गोलीमाल, लांडी, कुरंगी, ये बेचारे आम आदमी, बिल्कुल, पहले जहाँ पानी नहीं है, जहाँ सड़कें नहीं हैं, जहाँ बिजली नहीं आती, जो और पता नहीं क्या क्या अजाब झेल रहे हैं ट्रांसपोर्ट के, और ये लग गया कि जी डॉगी काट लेता है, पोलियो यहाँ पर होता है, मच्छर यहाँ आ जाते हैं, डेंगू यहाँ आ जाता है। अगर आप परसेंटेज निकालें कराची की 2 करोड़ आबादी का, तो 80% आबादी वही है जो बेचारी लोअर मिडिल क्लास से भी आम है। ये शिकार अमीर लोग नहीं होते, सॉरी टू से। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये डेंगू भी जो फैलता है और ये जो इसके अलावा भी जो मच्छरों की और बीमारियाँ फैलती हैं, उसका शिकार ऐसे ही लोग होते हैं और ऐसी ही जगहों पर शिकार होते हैं। लेकिन आप यही देखिए ना कि वजह क्या है? वजह यही है कि हमारे आस-पास सफाई नहीं है। अब इसमें तो मैं ज़रूर केएमसी को इसमें कटहरे में ज़रूर खड़ा करूँगी कि कम से कम सफाई का काम तो आप अच्छे से कर सकते हैं। सफाई का काम नहीं है, किसी को उसका ख़्याल भी नहीं है। और आपको हमारे कटहरे में आस-पास जो खड़े लोग करने के लिए बेचारे हम हमारे दानियाली रह गए हैं, कोई कटहरे में किसी बड़े को किसी को करते हैं, कोई होता। नहीं, नहीं, हम बिल्कुल बड़े बड़े को भी कटहरे में खड़ा कर लेंगे, लेकिन अब क्योंकि दानियाल साहब छुट्टी वाले दिन आ गए हैं और हमें टाइम भी दे रहे हैं, नहीं, तो मैं हम तो अपने, मेरी उनके जो तवज्जुह फैमिली से जो है फ्रेंड शिकायत है, आगे पहुँचा मेरी रहे जो हैं। अल्लाह उनको जवाहर रहमत में जगह दे, फौजिया वहाब, उनके बेटे मेयर मुर्तज़ा वहाब तक बात पहुँचाऊँगा इनके ज़रिए कि उन तक कहें कि जी हम ये जी, कह जी, रहे हैं कि बिल्कुल। किस तरह कराची के शहरी हो रहे हैं। जी दानियाल। जी, बिल्कुल। और आप दानियाल साहब, हमें अब आप ज़रूर मौका दीजिए, हम आपके पास पूरा प्रोग्राम लेकर आएँगे कि जिसमें हम ये अवेयरनेस सेशंस लोगों को देना चाहते हैं, हर जगह पे देना चाहते हैं कि किस तरह से आपने कोएग्ज़िस्ट करना है, किस तरह से आपने जानवरों को डील करना है, जी चले, आप क्योंकि दानियाल जानवरों को के टाइम तो बगैर दे भी दें, हम हम सुन तो कंप्लीट नहीं नहीं जाए। हैं। दानियाल साहब, आपको ये काम पहली फुर्सत में करना है ये, ताकि हम जो प्रोग्राम करें उसका कोई बिल्कुल मीनिंगफुल हो, कोई रिजल्ट निकले। हम भी खाली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। आप मुझे जानते हैं, जो हमारा पस मंज़र है, हम एक मजबूत सोच को, इस शहर के लोग हैं, तकलीफ होती है जब ये सुनते हैं इस तरह जो डंपर से लोग मारे जा रहे हैं। ये बाहर के लोग डंपर लेके आ गए, पता नहीं, अब कहते हैं जी शहर बंद हो गया, 44 शहरी हो गए, 11,000 जख्मी हो गए। ये पता नहीं कहाँ के ट्राइबल एरिया के लोग इस तरह यहाँ पे चलाते हैं, जैसे जंगल का कानून है, पुलिस की सरपरस्ती है, बड़े लोगों की हुई है। उस पर ही मुझे करना चाहिए था डंपर का भी प्रोग्राम, लेकिन वो हमारे बस की बात नहीं है कि मैंने कहा कम से कम इस हवाले से तो कर देना। जी अब क्या कहेंगे आप, कब ज़ुल्फ़िशा की आप मीटिंग करा के इनके प्रोग्राम पर अमल कराएंगे दानियाल साहब? साहब, मैं बल्दिया उज़्मा कराची की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ, मैडम को भी, कि इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारे पास ज़ू भी है, हमारे पास सफारी भी है, तो हमारे पास वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से भी हमारा पड़ता है, हमारे पास अपने इन हाउस के है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनका जो भी प्रोग्राम है वो अपने हायर अथॉरिटीज के पास लेके जाए, तो कोशिश हो सके मैक्सिमम कि जितनी हम वेलफेयर हो सके हम उतनी करें। शुक्रिया ज़ुल्फ़िशा बीबी, शुक्रिया दानियाल। और मैंने ये कहा कि ये एक इंसानी ह्यूमन कराची शहर का मसला है जो पहले ही बर्बाद हो चुका है। ये वो शहर नहीं है जहाँ 70-80 की दहाई में पहले तो खैर सड़कें धुलती थी, इधर से एक शहर से दूसरे शहर जाना मुश्किल है। 16 लाख जो मोटरसाइकिल वाले हैं उनकी ज़िंदगी ये पुलिस वालों ने और इदारे वालों ने की भी है। ये जो बाहर से लोग आते हैं, इन्होंने आधी आधी सड़कों पे कब्ज़ा किया हुआ है।
دکانیں پتہ نہیں کون سا پشاور والا چائے والا کوئٹہ والا کہاں کہاں والا. یہ شہر ناپرساں ایسا لگتا ہے اس کا کوئی ولی وارث ہی نہیں ہے. اور اب اور تو اور آپ نے سگ یزیدگی کے دیکھ لیے نا, بڑا معصوم ورڈ ہے. مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ کتے کے کاٹنے کا لفظ استعمال کروں, لیکن حقیقت ہے کہ 50,000 شہریوں کو کاٹ چکے ہیں. ڈینگی بھی یہاں, سگزیز بھی یہاں. تمام مسائل اس لیے ہیں کہ اس شہر ناپرسا کا کوئی وارث نہیں ہے. وارث جو ہیں وہ ایئر کنڈیشن بنگلوں اور ہوٹلوں میں رہتے ہوں گے. اس کے بریک کے بعد آئیں گے تو ذرا بلوچستان پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کرتا ہے. بلوچستان جغرافیائی اعتبار سے, رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا ہمارا صوبہ ہے اور آبادی سب سے کم. لیکن اس وقت بہرحال چاہے اس میں بھارت کا رول ہو, افغانستان کا رول ہو, دہشت گردی کا شکار ہے. بڑے پیمانے پر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس پر قابو پانے کے لیے ایک قومی ایکشن پلان تشکیل دیا گیا ہے. اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ جی سال رواں 781 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا, جو پچھلے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو بھی حکمراں بیٹھے ہیں اسلام آباد میں, انہیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام آباد سے بیٹھ کر کوئٹہ پر حکومت نہیں کیا سکتی. عملی طور پر جیسے کوشش کی گئی ہے کہ قومی ایکشن پلان کے ذریعے ان کو جو علاقے لیویز کے پاس تھے, یعنی جو ٹرائبل لوگوں کے پاس تھے, ان کو لے کر اے میں ڈالا جائے, یعنی باقاعدہ اس کو انتظامیہ کا, حکومت کا حصہ بنایا جائے. لیکن ابھی بھی سنتے ہیں کہ جی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کا علاقہ وہی بی, یعنی وہاں لیویزی موجود ہے. اس طرح اور بھی علاقے. ہمارے طرف فرح عظیم شاہ ہیں, بڑا رکن قومی صوبائی اسمبلی ہیں, بڑا بولڈ گفتگو کرتی ہیں, اس لیے ان کے دوست بھی کوئی زیادہ ان سے کوئی خوش نہیں ہوتے. جی فرح شکریہ. ایک تو ٹیکنیکل پرابلم ہے, ہم کیا کریں, ورنہ بڑی آسانی سے جب آپ اسلام آباد ہوتی تھی تو اسٹوڈیو میں آ جاتی تھی ڈی ایس این جی سے. لیکن کس حد تک آپ سمجھتی ہیں کہ قومی ایکشن پلان سے کوئی نمایاں پیش رفت ہوئی ہے فرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ مجاہد صاحب. اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بالکل, بلکہ تبدیلی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ تبدیلی آ چکی ہے. اور جو ایک چینج تھا بلوچستان میں, ہم ہمیشہ سے یہی کہتے تھے کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے بلوچستان میں, اسی لیے حالات خراب ہیں. فائنینشیل ایشوز ہیں لوگوں کے, اسی لیے حالات خراب ہیں. بلوچستان کے معاشی مسائل ہیں, اسی لیے حالات خراب ہیں. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ 2 ایسے بہت بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ شروع کیے گئے ہیں, جس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی. ایک تو ہے جی بلوچستان سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ, اور یہ 2022 میں شروع کیا گیا تھا. اور اس میں ابھی یہ 70% کمپلیٹ ہو چکا ہے فیز 1 میں. اب یہ فیز 2 میں جو ہے داخل ہونے والا ہے. اور فیز 1 میں جو اس کی جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں تھوڑے سے, وہ بھی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنی عوام کو بتاتی چلوں. یوب وانا روڈ تھا جو کمپلیٹ ہو چکا ہے. ناگ واشک روڈ تھا جو کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس میں 54 RO پلانٹس تھے اوران کے, وہ بھی الحمدللہ 70% تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اچھا جی, صاف پینے کے پانی کے جو مسائل تھے اس حوالے سے بھی پروجیکٹس لگائے جا رہے ہیں, ڈیمز بن رہے ہیں. اور اب یہ والا جو پروجیکٹ ہے وہ فیز 2 میں داخل ہو چکا ہے. پھر آپ کو میں بتاؤں کہ بارڈرز پہ جو بارڈرز بند کر دیے جاتے تھے, تو وہاں پہ جو لوگوں کے مسائل یہی تھے کہ وہ بارڈر ٹریڈ کھولیں, اور وہاں سے وہ جو ڈیزل کی جو سپلائی تھی اس کے ذریعے لوگوں کے فائنینشیل جو تھے وہ مسائل وہاں پر حل ہوتے تھے. تو اب اس کو بھی بلوچستان گرین انیشیٹو کے تحت جو وہاں کی جو لینڈ ہے, اسپیشلی واشک کی, پنجگور کی اور کیج کی, اسے جو ہے وہ ایگریکلچر لینڈ کے طور پر پلان کیا جا رہا ہے, اور اس پہ بھی کام جاری ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سبسٹیٹیوٹ ہو جائے گا جو بارڈر فرح. آپ نے بہت ہی تفصیل سے سب کچھ یہ بتایا, لیکن ایک بہت بڑا ایشو تھا اور آپ سے ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے تھے, اور وہ تھا اے اور بی. یعنی آپ کا جو آپ نے جہاں جہاں ماضی میں جو دہشت گرد جن شہروں پہ حملہ کرتے تھے, جو لیویز کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوکل ٹرائب ہی ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے زہری کے علاقے میں, مینگلوں کے علاقے میں,
میں نے خیال میں تو شاید ابھی بکٹی ایریا میں یہ موجود ہوں گے. وہ جی جی لیویز جی بالکل بالکل جو بی ایل اے بی آر اے کے ساتھ چلے جاتے تھے, ہتھیار دے دیتے تھے, بینک لوٹنے دیتے تھے, کچھ نہیں ہوتا تھا ان کا. ایگزیکٹلی جی ابھی بالکل ابھی بھی وہی بالکل صورتحال ہے کیا؟ جی نہیں مشاہد صاحب اب یہ ہے کہ آلموسٹ جو ہیں وہ بی ایریاز جو ہیں وہ اے ایریاز میں جو ہیں ہو چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ سیکیورٹی کی صورتحال بھی یہی تھا کہ بی ایریاز جو تھے وہاں پر سیکیورٹی کی صورتحال کچھ بہتر نہیں تھی, لیکن اب آلموسٹ جو بی ایریاز ہیں وہ اے ایریاز میں ہو چکے ہیں. اچھا آپ نے اپنے پروگرام میں یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ کے علاقے کے حوالے سے اگر میں بات یہاں پر نہیں کروں گی تو میرے خیال سے ہمارے وزیر اعلیٰ سے یہ ناانصافی ہو جائے گی. بیکڑ کا جو علاقہ ہے وزیر اعلیٰ نے اس کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے اور بہت ایسے کام کیے ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں. بلکہ میں آپ کو بھی کہوں گی کہ آپ خود آئیں اپنی ٹیم کے ساتھ اور بیکڑ کا علاقہ دیکھیں. وزیر اعلیٰ وہاں پر بہت سے ترقیاتی ہمیں تو آپ پروجیکٹس کے جو ہیں. وزیر اعلیٰ کوئٹہ نہیں بلاتے, وہاں کہاں جائیں گے. لیکن چلو خیر وہ بھی نہیں, میرے بڑے پرانے ہماری یاد اللہ ہے جب وہ چلے میں آپ کو مشکل میں تھے انوائٹ کر نواب رہی صاحب ہوں, کے. لیکن بی میں بی بھی آپ کو سوری ٹو انوائٹ سے کر رہی فرا, ہوں. جی بالکل ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اراکین اسمبلی جو یہاں سے الیکٹ ہوئے تھے, وہ انتظامیہ جی جو اس علاقے کی ہے, پنجگور کا حالیہ واقعہ ہے, دن دہاڑے جی بینک لوٹے گئے, لوگ موٹر سائیکلوں گاڑیوں میں آئے, وہاں چلے گئے, کوئی ریزسٹن نہیں جی. ہوا. مجھے بتائیے کہ ان اچھا مجاہد کمشنروں صاحب کے میں خلاف آپ کو یہاں ان کے خلاف پر جی کارروائی مجاہد ہوئی, صاحب میں آپ کو یہاں وہاں پر کارروائی جی ہوئی ان مجاہد کے خلاف, صاحب معطل جی کیے گئے مجاہد لوگ صاحب وہ. میں یہاں پر آپ کو یہ بتاؤں کہ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ بھی ہوا تھا, اور ابھی بھی بہت سارے ایسے دہشت گرد ہیں جو پکڑے جا رہے ہیں, جو کسٹڈی میں ہیں. ایک اور بھی بہت بڑا واقعہ ہونے والا تھا جس میں ہماری معصوم خواتین کو انوالو کیا جا رہا تھا, تو ہماری فورسز نے بر وقت کارروائی کر کے انہیں بھی گرفتار کیا, اور چند دن میں وہ اس کی جو ساری ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی. ایسی بات نہیں ہے, فورسز اور حکومت جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہیں. نہیں, میں انیشیٹو فورسز جو کا ایک ہے الگ رول ہے. آپ کی سویلین جی گورنمنٹ جو اراکین اسمبلیوں کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملتے ہیں, جو اراکین جی اسمبلی بیٹھتے ہیں, مراعات لیتے ہیں, اچھا یہ یہاں علاقوں میں بالکل یہ جاتے ہیں بڑی اپنے, اچھی بات آپ نے آپ کی کے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں, آپ کے جو لیویز کے لوگ ہیں, بتائیے انہوں نے کتنی ریزسٹنس کی. اچھا یہاں یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی. ابھی میں آپ کو بتاؤں یہ جو پی ایس ڈی پی ہے, ہماری جو یہ ڈیولپمنٹ فنڈز ہوتے ہیں, اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب تھرڈ پارٹی آڈٹ رکھ دیا گیا ہے. ای ٹینڈرنگ کے بغیر اب یہ ٹینڈر کسی کو نہیں ملیں گے. اور اس پہ جس طرح میں نے آپ کو یہ جو بلوچستان سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی بات کی, اور اس کے ساتھ بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو والا جو پروگرام ہے یہ بھی شروع کیا گیا ہے, جس میں آپ کی روزمرہ کی جو لائیولی کی جو سہولیات ہیں وہ لوگوں کو فراہم کی جائیں گی. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں ابھی مجاہد صاحب کہ بڑا کلوز واچ کیا جا رہا ہے پارلیمنٹیرینز کو بھی, اور آپ تھرڈ پر پارٹی ابھی بھی آڈٹ آپ صرف کو ایک کام متعارف کرا کروا دیا دیجئے, گیا ہے. ایک کام کرا دیجئے جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, کراچی کوئٹہ روڈ راستے میں جی ایک جی ٹوائلٹ بالکل نہیں ہے, 12 گھنٹے کا راستہ ہے, ایک ہوٹل وہاں پر نہیں ہے, اس علاقے کے ایم پی اے سب سے زیادہ غیر محفوظ رہے. یہ روڈ مجاہد اگر صاحب درست ہو جائے تو آدھے مسئلے حل جی بلوچستان کے حل بالکل ہو جائیں. بالکل مجاہد صاحب کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو بڑے پروجیکٹس ہیں اور اس کے فنڈز کے لیے ہمیں فیڈرل کی طرف بھی دیکھنا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے بلوچستان میں بہت سارے کام ہیں جو ہو رہے ہیں. اللہ کرے کہ ان پالیسیز کا جو تسلسل ہے نا یہ قائم رہے, چہرے بلکہ جو بھی ہوں, پارٹیز کوئی بھی ہوں, لیکن یہ جو ترقیاتی عمل ہے اس کو رکنا نہیں چاہیے. جی نہیں, آپ مجھے بتائیں نا کہ جو 20-20 کروڑ روپے ایک ایم پی او کو دیے گئے پچھلے 5 سال, اس سے پہلے والوں کو دیے گئے, ان سے کوئی حساب کتاب پوچھا کہ آپ نے کوئی ٹوائلٹ بنایا, کوئی اسکول بنایا, کوئی سڑک بنائی؟ مجاہد صاحب ویسے اول تو میں یہ کہوں گی کہ جو ایم پی ایز یا ایم این ایز ہوتے ہیں ان کا دے آر دا لیجسلیٹرز, دے آر دا پالیسی میکرز. انہوں نے نو, یہ پھر پیسے کیوں سڑکیں لیتے یا ہیں وہ, گٹر اور یہ پھر کیش ٹرانسفارمرز پیسے نہیں آپ کیوں بنانے دیتے ہیں ہوتے. ان میری کو, پھر بات آپ سن لیں پیسے کیوں دیتے ہیں؟ مجاہد صاحب, یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بلدیاتی الیکشنز تھے جو ملتوی ہو گئے ہیں کچھ حالات کی وجہ سے, لیکن اب اس میں پراپر ریفارمز لا کر لوکل گورنمنٹ کے جو ہمارے بلدیاتی الیکشنز ہیں وہ ہونے چاہیے, اور پاورز جو ہیں وہ نچلی سطح تک منتقل کرنی چاہیے. تو لیکن ایم پی اے اور ایم این ایس کو بھی میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمارا کام تو پالیسی بنانا ہے, لیجسلیشن کرنا ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم سڑکیں نہیں, یا آپ کا ایک اور ٹرانسفارمر یا کام بھی ہے, گٹر ایک اور بنائیں. آپ کا یہ بھی کام ہے کہ آپ پنجگور کا ایم پی اے پنجگور میں رہے, گوادر اچھا کا میں ایم این اے وہاں اتنا پر کم از مجاہد کم صاحب سال میں میں ایک بار اتنا چلا کر جائے. سکتی ہوں کہ میری جو نہیں, آپ ترقیاتی مجھے بتائیے اسکیمیں ہیں کتنی اس کی بار وزٹ ڈیٹیل کیا میں ہوگا آپ کو کہ دے ان سکتی ہوں. علاقوں کے مکران کے ایم پی اے ایم این ایز نے اپنے علاقوں میں؟
نہیں آپ پلیز دوبارہ ریپیٹ کریں، میں نے آپ کی بات نہیں سنی. میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ پوچھیے گا کہ یہ جو منتخب پنجگور ہو، گوادر ہو، تربت ہو، مکران چھوڑیں ادھر چلے جائیں، پشین وغیرہ، ان ایم پی ایز نے کتنے وزٹ کیے ہوں گے اپنے علاقے کے؟ نہیں وزٹ تو مجاہد صاحب حالات خراب ہونے کے باوجود وزٹس تو ہو رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو خود آ کے دیکھنا ہوں گی، بلکہ میں خود آپ کو بڑے آنریبل طریقے سے آپ کو انوائٹ کرتی ہوں کہ آپ ضرور آئیں. کام ہو رہے ہیں، حالانکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اپنی جگہ موجود ہے. اب یہ بی ایس ڈی کے جو پروجیکٹس ہیں اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی ٹیم پہ کافی دفعہ اٹیک بھی ہوا ہے، لیکن انہوں نے جو بھی پروجیکٹس تھے انہیں کمپلیٹ کر کے چھوڑا. تو جو اچھی چیزیں ہیں ہمیں انہیں بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. کرپشن تو خیر مسئلہ تو ہے، لیکن اب میں آپ کو بتاؤں کہ چیک اینڈ بیلنس اینڈ تھرڈ پارٹی آڈٹ کا جو سسٹم رکھا گیا ہے اور ای ٹینڈرنگ کا جو سسٹم رکھا گیا ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ بہترین رزلٹ دے گا. جی یہ تو سوری ٹو سے، وہ تو خیر میں ابھی تک یاد کرتا ہوں، ہمارے دو ڈاکٹر مالک تھے، بڑے ان کے ایک سیکریٹری تھا، اس کو اتنا پیسہ نکلا تھا کہ مشینیں گرم ہو گئی تھیں گنتے گنتے. یاد ہے رئیسانی تھا نا کوئی، کہا کیا ہوا، کہاں ہے وہ؟ کوئی نہیں بچے گا مجاہد صاحب، اب نہیں بچے گا کوئی بھی. اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو وہ فوراً پکڑے بھی جائیں گے اور ایکسپوز بھی کیے جائیں گے. جی دیکھیں میرے صرف ایک ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کے نام پر بلوچستان پر کروڑوں اربوں روپے وفاق دیتا ہے، ہماری سیکورٹی فورسز قربانیاں دیتی ہیں، منتخب نمائندوں کا وہاں کنٹریبیوشن کیا ہوتا ہے؟ یہ میں صرف یہ چاہیے جو اسمبلی میں بیٹھتے ہیں. یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں مجاہد صاحب کہ ابھی تھرڈ پارٹی جو آڈٹ ہے وہ رکھ دیا گیا ہے. اب اس میں بالکل ٹرانسپیرنسی ہوگی، ای ٹینڈرنگ شروع کر دی گئی ہے. جب آپ کا آن لائن سسٹم سارا ہو جائے گا تو وہ کافی حد تک آپ کی کرپشن جو ہے وہ دم توڑ دیتی ہے. اور اگر آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اپنی اسکیمیں آپ کے سامنے رکھ دوں گی کہ آپ آ کے ضرور دیکھیں کہ جو بلکہ ریزرو سیٹس والوں کو تو خیر اتنا ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ایک ملتا سمپل نہیں بات مجھے بتا ہے، دیجیے نا لیکن فرا، یہ بتائیے کہ موٹر وے صرف پنجاب میں کیوں ہے؟ کراچی کوئٹہ موٹر وے کیوں نہیں بنتی؟ سکھر ملتان بن جائے گی، ملتان مجاہد اسلام آباد چلی جائے صاحب گی، پشاور ہو جائے گی، کراچی کوئٹہ موٹر وے نہیں بنے گی. مجاہد صاحب دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن بلوچستان میں تو کافی عرصے سے چل رہی ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ابھی جو بڑے پروجیکٹ شروع کر دیے گئے ہیں، سڑکوں کی بحالی، سڑکوں کی تعمیر، صاف پانی کی سہولتیں، اور اس کے ساتھ ایگریکلچر کے جو آپ کے پروجیکٹ شروع کر دیے گئے ہیں، گرین بلوچستان انیشیٹو شروع کر دیا گیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. لیکن بیرونی سازشوں کو بھی ہم یکسر وہ اگنور نہیں کر سکتے. تو کچھ ہمارے لوگ ہیں جو ان سازشوں کا سوری حصہ ٹو بنے سے ہوئے ہیں. آخری بات، حالانکہ ایک دن میں اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر تفصیلی گفتگو کروں گا کہ سپیک کے جو سپیک کا پیسہ آیا 52 ارب وہ آیا تھا تمام ویسٹ پر خرچ ہوا، یعنی آیا تو تھا بلوچستان کے لیے، گوادر کے لیے، بتائیے وہ کہاں خرچ ہوا. اب سپیک 2 آیا، وہ بھی ہمیں نہیں بتایا جا رہا کہ وہ پیسہ جو ہے اس کا کیا ہوا. شاہد صاحب ہاں نہیں دیکھیں آپ کا یہ پروگرام بہت کم پڑ جائے گا، اس کی ڈیٹیل بھی بلکہ میں آپ کو دے سکتی ہوں. سی پیک دیکھیں تھوڑا سا سلو ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کام نہیں ہو رہا، اور کام اس پہ بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ جو میں نے 2 پروجیکٹس کا آپ کے سامنے ذکر کیا، BSDI بلوچستان سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ اور اسپیشل انیشیٹو کے تحت جو کام ہو رہے ہیں، اس پہ بھی بلکہ دیکھیں، اس پہ بھی بلکہ آپ پروگرام کریں، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہم نے ہر وقت تنقید کرنا ہے، ہم اچھے کاموں کی طرف بھی توجہ دیں. اور میں تو لوگوں میں خیر فرا مایوسی کے بجائے آپ سے 2-3 ایک دو اور بھی انٹرویو ہوئے ہیں، کاش آپ کی طرح جو ہے وہ دیگر ایم پی بھی اسی طرح آئیں اور جواب تو دیں. وہ تو آگے آتے ہی نہیں ہیں، جواب ہی نہیں دیتے. نہیں آپ بالکل میں حاضر ہیں، بلکہ میں خود بھی انہیں کہوں گی کہ ابھی وہ ٹی وی پروگرام ضرور کریں. اور اچھی بات جو ہے دیکھیں مجاہد صاحب، ہمیں مایوسی نہیں پھیلانی لوگوں میں. جب اچھے کام ہو رہے ہیں تو ہمیں ان کے اندر امید کی کرن کو جگانا ہے. جی نہیں شکریہ فرا. میں نے جب بھی آپ سے گفتگو کی آپ نے ہمیشہ بولڈ اسٹیپ اٹھائے اور عملی طور پہ کر کے بھی دکھایا. اور یقیناً ایک مشکل صورتحال ہے کہ جبکہ بھارت اور افغانستان اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو سرپرستی کر رہے ہیں، عسکری مالی امداد دے رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ جو وزیر، یہ مشیر، یہ صوبائی اسمبلی کے ارکان جب جو کچھ لیتے ہیں مرات اور تنخواہیں اور دیگر، انہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں. بریک کے بعد آؤں گا تو کرسمس، جی ہاں، ذرا اس کی تقریبات کی ایک جھلک ہی دکھا سکوں گا.
جی ہاں، میں نے پروگرام کا آغاز بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو یاد کرتے ہوئے اور کرسمس کے حوالے سے کیا تھا. تو کرسمس کی تقریبات یہ پورا دسمبر ہی جاری رہتی ہیں، لیکن پچھلے چند دنوں میں اور آج تو اپنے عروج پر ہیں. دیکھیے یہ رپورٹ. کرسمس خوشی، محبت اور بھائی چارے کا تہوار ہے. ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی مسیحی برادری کرسمس پورے مذہبی عقیدت اور احترام سے منا رہی ہے. شہر کے مختلف علاقوں میں گرجا گھروں کو خوبصورتی سے سجایا گیا، جہاں خصوصی عبادات اور دعاؤں کا اہتمام کیا گیا. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم تمام دنیا میں اپنے کردار سے، اپنے اعمال اور ایمان سے خداوند کی اس بادشاہت کو دنیا میں عام کرتے رہے. بچے کرسمس ٹری کے گرد خوشی سے جھومتے رہے. سانتا کلاس کے لباس میں ملبوس افراد خوشیاں بانٹتے نظر آتے ہیں، جبکہ گھروں میں خصوصی کھانے اور مٹھائیاں تیار کی جا رہی ہیں. یہ امن سلامتی کا تہوار ہے. ناراضگیاں، لڑائی جھگڑوں کو ختم کریں، میل ملاپ کریں، صلح اور سلوک کریں. آج کے دن خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تھی، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں. ان کے پیدا ہونے کی خوشی منائی جاتی ہے، اور وہ اس دنیا میں جب پیدا ہوئے تو اس کا ایک میسج یہ چھوڑا ہے کہ وہ امن اور سلامتی کے شہزاد ہیں. کرسمس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے. کیمرامین عمران خالد کے ساتھ فلک بٹ، GTV نیوز، لاہور.